اس کیمپ میں میں کچھ عرصے پہلے بھی آیا تھا کہ ان کے احتجاج میں اپنا آواز شامل کریں تاکہ سلیکٹڈ یا ٹاؤٹ حکومت کو کہیں نہ کہیں شرم اور غیرت آئے کہ ان کے سماج کے بچے اور بچیاں اپنے مستقبل کے لیے احتجاج کر کے بیٹھے ہیں۔ میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم یا یہ اسٹوڈنٹس یہاں بچیاں بھی ہیں ہمارے بچے بھی ہیں، اس حکومت سے مانگ رہے ہیں جو خود مانگے کا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جن کو اس ملک کے ایجنسیوں نے خاص مقصد کے لیے جعلی طریقے سے سلیکٹ کر کے بٹھایا ہے۔ مانگنے والے سے کیا مانگیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ 5 سال گزار کے اپنا جائیں گے اور اس ملک کا اور صوبے کا یہاں کے بچوں کا 5 سال اس صوبے کے لوگوں کا ضائع کر کے گئے ہیں، مگر کیونکہ ہمارے بچے ہیں اور آج مجبور ہو کے ہمارے صوبے کے بچے مستقبل کے ڈاکٹرز دم مرگ بھوک ہڑتال کا احتجاج کر کے بیٹھے ہیں، مگر آج تک کوئی ان کو پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اور ہمارے صوبے میں جن کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہمارے سروں پہ، ان میں بھی اتنا یعنی احساس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بے اختیار ہیں اور وہ اس لیے یہاں نہیں آئے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ میں ان کے مطالبے میں اپنا آواز بھی شامل کرتا ہوں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت بھلے وہ مانگے کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، مگر آئندہ اسی گلی کوچوں فٹ پاتھوں پہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یا آئندہ انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں کی طرح ملک سے باہر جانا ہے تو الگ بات ہے۔ جیسے کل پرسوں ہمارا ایک چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد پھر امریکہ چلا گیا، یا پھر ہمارے جرنل ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے اور پینشن بھی باہر بلاتے ہیں۔ اگر آج کا مانگا ہوا صوبائی حکومت نے اسی سماج میں رہنا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ خود وزیر اعلیٰ آئے یا آ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرے، یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ نکالے، مگر اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے کہ 4 سال پڑھنے کے بعد آج پھر ان کو اگلے دفعہ شاید سلیکشن کے لیے بٹھائیں اور وہ سلیکٹ نہ ہو، پھر وہاں کوئی اور بچے آ کے بیٹھے۔ وہ بھی ہمارے بچے، مگر ان کا زندگی، ان کا یہ جو سالوں کا محنت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ذمہ دار ہم سب ہیں۔ یہاں ہمارے صوبے میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قوم پرست پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر تحقیق کیا جائے اور توجہ کیا جائے وہ سارے ڈسٹرکٹ پرست پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، اپنے اپنے ڈسٹرکوں میں آج تک پالیٹکس کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جو قوم پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل گینگز کے عہدوں کو بھی قوم پرستی کے نام پہ قربان کر کے ایک بڑا پولیٹیکل آواز نہیں بن سکتے، جن کے بنیاد پہ آج ہمارے یہاں طالب علم، اس سماج کے مسنگ پرسنز، اس سماج میں یہاں روزگار کے پیچھے بھٹکنے والے نوجوان آج پریشان ہیں۔ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ لوگ سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں جو وطن پرستی اور قوم پرستی کا دعویٰ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکوں میں بیٹھ کے اپنے صوبہ اسمبلی کے سیٹس کا پالیٹکس کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مانگے کا حکومت میں بیٹھے ہوئے جو آج لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً آئیں اور اپنے ان بچیوں اور بچوں کو اس بحران سے نکالیں، اس کا کوئی حل نکالیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جن کا تعلق، ان سیاسی کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں جن کا تعلق کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس بات پہ مجبور کریں کہ صوبے کے آئندہ نسلوں کو بحران سے نکالنے کے لیے وہ بھی یکجہتی کا مظاہرہ کریں ان بچوں کے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیمپ ہے اس کو پورے صوبے میں پھر بڑھایا جائے تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ورکر، سیاسی کارکن، نوجوان اٹھ کے اس گنگے بہرے اس مفلوج حکومت
سے حساب لیں کہ ان بچوں کو جن کو کچھ سال پڑھنے میں لگے آج پھر ان کو وہ جا کے جو ہے دربدر کرنا چاہتے ہیں، شاید ان کا تعلیم کو پھر ضائع کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت نے یہ آواز نہیں اٹھایا، ہم پورے صوبے میں کال دیں گے اور تمام صوبے کے پولیٹیکل پارٹیز سیاسی کارکنوں کو اپیل کریں گے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان بچوں کا مستقبل جن کو وہ خود سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے نااہلی یا صوبائی حکومت کے جو ہے ان سے اظہار لا تعلقی کی وجہ سے ان کا مستقبل تاریک ہونے جا رہا ہے، لوگ اٹھیں اور سوال پوچھیں اور گریبان میں پکڑیں ایسے صوبائی حکومت کا جو آج ان بچوں کا داد رسی نہیں کر رہا ہے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا زندگی کو اس طریقے سے ضائع کیا جائے گا، آج بچے اپنے مستقبل بنانے کے لیے ان کو چاہیے تھا جا کے یونیورسٹی میں پڑھتے، آج پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ بات کو صوبائی اسمبلی میں ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے آج بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں ان کا زندگی خطرے میں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ اپیل ہے کہ جب ان کو 2018 میں داخلہ دیا گیا اس وقت یہ صوبائی حکومت اپنا یہ کام اپنے ذمہ داری کرتا، اب پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی نے ان کو جو ہے ان کے کالجز سے، ان کے یونیورسٹی سے، ان کے تعلیمی ادارے سے جہاں یہ طب کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے تو ان کو لا تعلق کیا ہے، ان کا مستقبل تاریک ہے، اس کے ذمہ دار صوبائی حکومت ہے اور وہ تقسیم شدہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مینڈیٹ، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں اور دعویٰ قوم پرستی کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کا ذمہ دار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو پورے صوبے میں اس آواز کو اٹھانا چاہیے تاکہ اس مفلوج صوبائی حکومت کو یہ احساس ہو کہ یہ بچے اپنے مستقبل کے لیے آج بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ صاحب کل وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم نے ایک عدم اعتماد۔ دیکھیں عمومی طور پہ تو عام لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی اور اس کو ہٹانے کی وجہ سے ختم ہوگا۔ یہ تو پاکستانی سیاسی تاریخ ہے، کبھی ڈکٹیٹرز حکومتوں کو ہٹاتے ہیں، کچھ عرصے سپریم کورٹ نے ڈکٹیٹر کا کردار ادا کیا، اب وہی کردار کچھ اور لوگ ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ صوبے میں بھی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اپوزیشن جو ہے قدوس کو ہٹائے گی، کسی اور کو لائے گی، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جام کو ہٹانے کے بعد قدوس کو بٹھایا، دونوں ایک ہی مینڈیٹ، ایک ہی نقطہ نظر، ایک ہی ذہنیت کے لوگ ہیں، اب کسی اور اسی قسم کے شخص کو لائیں گے، اس میں بحران میں اضافہ ہوگا، انسٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا اور یہ بائی ڈیزائن ہے تاکہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے لوگ اپنے حقوق، اپنے مفادات، اپنے جو ہے آئندہ اور مستقبل کے بارے میں سوچ نہیں رکھیں بلکہ افراتفری میں سماج رہے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا جس طریقے سے اس ملک پہ قابض ہے، قابض بدستور اپنا قبضہ برقرار رکھیں۔ لشکری صاحب، اپوزیشن ہمارے تقریباً جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن ابھی اسمبلی میں نہیں رہی کیونکہ اسمبلی پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے بھی ورکرز ہیں، کیا کہیں گے؟ پہلے تو اپوزیشن والے آتے تھے، کوئی اسٹرائک ہوتی تھی، کوئی، اب تو بالکل وہ تعدم ورگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں۔ اس میں زیادہ تر قدوس صاحب کو لانے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا بھی ہاتھ ہے، جمعیت کا بھی ہاتھ ہے، مگر ابھی یہ لوگ اس کے اوپر تقریباً نئی بات کر رہے ہیں۔ کہاں تک یہ بات چلتی رہے گی؟ کیونکہ ایسے ہوگا کہ یہ نوجوان تو یہاں پہ ہوں گے اور سارے کام بھی ایسے پڑے ہوئے۔ دیکھیں 55 ایم پی ایز میں سے صرف نواب اسلم نے قدوس کی حمایت نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے اس وقت جینوئن اپوزیشن نواب اسلم رحسانی ہے، اور جنہوں نے ان کا پیشانی چوما، کسی حاجی کا اتنا پیشانی کو نہیں چوما جاتا جتنا قدوس کا پیشانی، وہ اس کا جواب دیں کہ اپوزیشن رہا یا نہیں رہا۔ اب ٹھیک ہے جعلی اپوزیشن ہے مگر 55 میں سے 54 لوگوں نے 65 میں سے صرف نواب اسلم نے حمایت نہیں کیا۔ سر اگر سر ماتا چومنے کی بات آ جائے تو اس میں بھی سر بلوچستان نیشنل پارٹی کا بندہ سب سے آگے تھا، تو اس کا جواب وہ خود دیں گے جی۔ کب تک چلتا رہے گا؟ کچھ لوگ جھاڑو بھی لگا رہے تھے، کچھ ماتا چوم رہے تھے، اس کا جواب وہ آج بھی دیں گے، آنے والا کل بھی وہ جواب دیں گے۔ سر ان کا کیا ہوگا؟ سر یہ جو 600 فیوچر کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے، ان کے لیے ہم نے احتجاج اپنا پہلے بھی میں آیا ہوں، آج بھی ان کا حوالے سے ان کی حمایت میں ہے، اور پھر میں اپیل کر رہا ہوں تمام طالب علموں سے، تمام کالج یونیورسٹیوں میں ان کی حمایت میں اپنا آواز بلند کریں۔
नवाब साहब एक मेडिकल इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में एडमिट भी है, हालत उसकी ख़राब हो गई है। जी हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ। हम जब भी हमको मौका मिलेगा आपकी आवाज़ में अपना आवाज़ शामिल करेंगे, और बाकी जो लोग अपने ज़मीर का सियासत कर रहे हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि ज़मीर के सियासत से इन बच्चों का आवाज़ में अपना आवाज़ शामिल करें। जो लोग नाली, थड़े, फुटपाथ, सड़क, ट्रांसफार्मर का कर रहे हैं वो शायद इधर फिर नहीं आएंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।